کرے اور ہمارا تذکرہ درود کی صورت میں کیا کرے۔ سرکار فرمایا درود پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یقیناً میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ بزرگوں نے ایک شخص کا واقعہ نقل فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص پر بہت سا قرضہ چڑھ گیا اور وہ اپنے قرض کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ قیامت کے دن جب تک بندہ کسی کا قرض دیا ہوا واپس نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا جس شخص پر قرض تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ پڑھانے جاتے تو پہلے ارشاد فرماتے کہ آیا اس پر قرض تو نہیں، اس نے لوگوں کا مال تو نہیں کھایا ہوا، قرض تو نہیں دینا اس نے؟ اگر کہہ دیا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض ہے تو میرے آقا فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، جب تک اس پر قرض ہے میں محمد جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی کھڑے ہو جاتے اور وہ ذمہ داری لے لو۔ پھر میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں بھائی، اس کے باوجود بھی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور شہید کو بھی جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا کہ پہلے قرض ادا کر بعد میں جنت میں داخل۔ اس شخص پر بے حد قرضہ تھا، قرضے کی وجہ سے بڑا پریشان تھا۔ ایک رات ویسے وہ درود پڑھتا تھا لیکن ایک دن جب اس کا دل بہت غم زدہ تھا، وہ پریشانی کے عالم میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور مصلی بچھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتا بھی گیا، ساتھ روتا بھی گیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا بھی گیا۔ جتنی دیر اللہ نے چاہا وہ درود پڑھتا رہا، روتا رہا، اپنے حالات اپنے رب کو سناتا رہا۔ اور جب اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ میرے آقا مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے ہمارے امتی تو کیوں پریشان ہے؟ جا، عیسیٰ بن نصیر نام کا وزیر تھا، اس کے پاس جاؤ، اسے کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور سرکار نے مجھے فرمایا ہے تجھے 10,000 درہم دے دے، 10,000 درہم دے دے۔ اس نے خواب میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اس کو جو آپ کے یہ پیغام پہنچاؤں وہ مجھ سے نشانی مانگے کہ کیا تیرے پاس دلیل ہے تو میں کیا نشانی دوں؟ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جا کے کہہ دینا کہ تو ہر رات ہر روز ہر رات میں ہماری ذات پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور تو نے کل رات ہماری ذات پہ 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا، یہ نشانی ہے، جا کے اسے سنا دینا، پھر اللہ کا کرم دیکھ لے۔ فرمایا یہ شخص صبح اٹھا، وقت کا وزیر تھا، بادشاہ تھا وقت کا، عیسیٰ بن نصیر اس کا نام تھا، اس کے پاس پہنچا اور جا کے کنڈی بجا دی۔ دربانوں کو روکنے کی جرت بھی نہ ہوئی، کسی کے پاس طاقت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے، یہ ڈائریکٹ عیسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا۔ بادشاہ وقت اپنی مسند پہ بیٹھا تھا، کہنے لگا اے بادشاہ مجھے 10,000 درہم دے دو، توجہ صحیح، 10,000 درہم دے دو۔ اس نے کہا آپ کیسے مانگتے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا یہ بات تنہائی کی ہے، تنہائی میں بتاؤں گا۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ خلوت میں لے گیا، جب خلوت میں گیا تو اس شخص نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟
کہنے لگا رات مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا عیسیٰ بن نصیر کے پاس جاؤ، اسے کہو 10,000 درہم تجھے دے۔ انہیں کہا کوئی دلیل کوئی ثبوت، ایسے کیسے تجھے پیسے دوں؟ اس نے کہا پچھلی رات تو روزانہ ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، پچھلی رات نہیں پڑھا، کیا بات یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ عیسیٰ بن نصیر کھڑا ہو گیا، عیسیٰ بن نصیر کھڑا ہو گیا اور اس شخص کو گلے لگایا۔ عیسیٰ بن نصیر رویا، وہ شخص پھر رویا، واہ مدینے والیا تو حال کیسے نہیں جانتا تھا، تو ہمارے حالات کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگا سرکار نے مجھے فرمایا ہے کہ میں کتڑا تجھے دوں، میں آپ کا غلام نوکر، اس قدر سرکار کی مہربانی، میں غریب پر، میں گناہگار پہ رحمت سرکار کی۔ اور آنے والے تو ماتھے چمانے کے لائق ہے، تو ہاتھ چمانے کے لائق ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کا ماتھا چما، اپنی مسند پہ بٹھایا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، نوکر کو آواز لگائی، کہنے لگا 30,000 لے کے آ۔ جو ہے میرے بھائیا یہ سچا گالی اللہ دی قسم پورا کہنی وے جڑا انہیں انکار مننے وہ اپنا ایمان تو چاٹتی باسی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لایا گیا 30,000، پہلے رویا، پیسوں کی ایک 10,000 کی تھیلی اس کے سامنے رکھی اور کہنے لگا یہ میری طرف سے وہ ہدیہ ہے جو آپ لینے آئے ہیں، میں قرض نہیں تحفہ دیتا ہوں، یہ وہ ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ نے آ کے مجھے خبر دی کہ میرے آقا نے حکم دیا، یہ اس کا ہدیہ ہے۔ اور تیسرا آپ ہمارے پاس تشریف لائے، یہ اس کا قرض ہے، یہ ہمارے اوپر قرض تھا جو ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ وہ شخص یا تو خالی ہاتھ تھا، قرض تھا اور قرض کے ساتھ درد تھا، پر درود پڑھا تو پھر شادمانی اور خوشی کا منظر تھا۔ ہمارے غم بھی ٹل سکتے ہیں، ہم بھی خوش ہو سکتے ہیں، دنیا کے ان غموں سے نجات پا سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں اللہ پیدا فرما سکتا ہے اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص اور وعدہ وفا ہو جائے۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، بھائیوں وجد اور شوق کے ساتھ ذرا مسجد گونج پڑے آپ کی ان پیاری آوازوں کے ساتھ، اور مدینے والے بھی خوش ہوں اور آقا کہہ دیں دیکھو دیکھو میرے غلام بیٹھے کیسے ہماری ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ